السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، معزز ناظرین، سامعین محترم، عمل میں جتنی محنت و مشقت ہوگی جزا بھی، بدلہ بھی اسی حساب سے زیادہ ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کیا جائے، جیسا کہ بعض صوفی اور بدعتی کرتے ہیں۔ ایک مومن کا گھر کتنا ہی دور ہو، اسے مسجد میں آ کر نماز باجماعت پڑھنی چاہیے۔ سامعین محترم، آئیے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کو سنتے ہیں اور اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہیں۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال اراد بنو سلمة ان ينتقلوا قرب المسجد فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم إنه قد بلغني أنكم تريدون أن ينتقلوا قرب المسجد فقالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أردنا ذلك فقال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنو سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی۔ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، مجھے یہ بات پہنچی ہے، اے بنو سلمہ تم مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اے اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے۔ پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنو سلمہ تم اپنے ہی گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں، تم اپنے گھروں میں رہو، تمہارے قدموں کے نشانات لکھے جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ مسجد کے قریب منتقل ہونے میں کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ انسان دور سے چل کے آئے، پھر اس کی نیکی میں بدلے میں اجر و ثواب اس کا زیادہ ہوگا۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کو سماعت کرتے ہیں۔ عن ابی المنذر ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رجل لا عالم رجلا ابعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة فقيل له أو فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء فقال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد
انی اريد ان يخطب لي ممشاي الى المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله رواہ مسلم۔ حضرت ابو المنذر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی تھا، میں نہیں جانتا کہ کسی اور شخص کا گھر اس آدمی سے زیادہ دور ہو، اس سے کوئی نماز نہیں چھوٹتی تھی، جماعت کا بڑا پابند تھا۔ اسے کہا گیا یا میں نے اس سے کہا اگر آپ ایک گدھا خرید لیں جس پر اندھیرے میں اور گرمی کی شدت میں سوار ہو کر آیا کریں۔ اس شخص نے جواب دیا کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میرا گھر مسجد کے پہلو میں ہو، اس لیے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ دور سے میرا چل کر مسجد کی طرف جانا اور پھر میرا وہاں سے لوٹنا، جب میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹوں یہ سب کچھ میرے حساب میں لکھا جائے۔ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کو سن کر فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمام خوبیاں، یہ تمام چیزیں تمہارے لیے جمع فرما دیا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ان دونوں روایتوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کا گھر مسجد سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو، مسجد میں آ کے اسے نماز ادا کرنا چاہیے۔ آپ گاؤں دیہات میں دیکھ لیں، مسجد کے قریب قریب لوگ آباد ہیں پر نماز نہیں پڑھتے، قرأت صبح و شام سنیں گے، یہ آنکھ نہیں کھلتی کہ ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، چاہے جائے کہ دور سے چل کر آنا ہو۔ ارے وہ الگ لوگ تھے جو دور سے چل کر آتے تھے، جب لائٹ کا زمانہ نہیں تھا، قندیل ہاتھوں میں لے کر ہم نے دیکھا ہے، ہمارے بزرگ ہاتھوں میں قندیل اٹھائے چلے آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، اپنے بچوں کو لے کے مسجد میں نماز ادا کرنے آتے تھے۔ آج وہ لوگ ہیں جو قرأت سنتے ہیں، اذان سنتے ہیں، نماز کی تکبیریں سنتے ہیں، اقامت کے کلمات سنتے ہیں، پر ان کی آنکھ نہیں کھلتی۔ اس قدر بدبختی طاری ہے۔ سامعین محترم، عبرت کا مقام ہے۔ صحابہ کرام دور دراز سے آنے کو پسند کرتے تھے، اور آج کا مسلمان مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، مسجد کے پیچھے اس کا گھر ہے، امام صاحب کی آواز سنتا ہے پر گھر میں سے نکل کر نہیں آتا، اس کی رگے حمیت نہیں بھڑکتی کہ ہمیں نماز پڑھنا چاہیے۔ راحت اندوری صاحب کہتے تھے، اللہ ان کو جنت دے، کہ زلزلوں کے شور سے کھلتی نہیں دنیا کی آنکھ، کچھ نہ ہوگا ان عذابوں سے قیامت چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے رب قدیر ہر مومن مسلمان کو نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب قدیر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔